ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات۔ آج اس کا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی دنیا میں چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کے آرام کے لیے بنائی ہیں، سائشوں کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو بادشاہت کر، تو علم سیکھ، فن سیکھ، سب کچھ کر، لیکن تیری روح کی جو عبادت ہے، تیری روح کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن پاک اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنا ہے اور اس کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ تجھے جو نعمتیں میں نے دی ہیں، جو احسان تیرے پہ کیا ہے، تو اس کا شکر ادا کرے۔ تو آج کی کلاس میں ہم آج اس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، باقی کا جو اس کا ریمیننگ پارٹ ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ یہ ٹاپک آپ کا پیج نمبر 83 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اب ہم پیج نمبر 84 پہ ہیں۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے کے تحت بسر کرنے کے لیے شریعت نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج 4 عبادتیں ایسی مقرر کی ہیں جن کی مدد سے انسانی اعمال کے تمام شعبے منضبط ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت آ جاتے ہیں۔ اب منضبط کا مطلب ہوتا ہے اصولوں کے مطابق، نظم و ضبط کے مطابق، اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، پیروی کرنا۔ اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عبادتیں ایسی دی ہیں جو کہ جس نے انسان کی زندگی کو اور انسان کے عملوں کو نظم و ضبط یعنی ڈسپلن میں بدل دیا ہے۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے ان اعمال کی تربیت مقصود ہے، یعنی کہ ان اعمال کی تربیت جو ہوتی ہے جن کا تعلق تنہا بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ زکوٰۃ سے ان اعمال کی مشق ہوتی ہے جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے فائدے اور آرام سے ہے، اور روزے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جسمانی اور جانی قربانی دینے اور نفس کو مادی خواہشات سے پاک رکھنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ حج سے کیا ہوتا ہے؟ حج کے ذریعے جہاں دنیا اسلام کا آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کرنا مقصود ہے، وہاں نفس کی اصلاح بھی مطلوب ہے۔ اب یہ 4 عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں جنہوں نے یعنی ان 4 عبادتوں نے انسان کی زندگی کو ڈسپلن میں بدل دیا، ان کی زندگی میں ایک ڈسپلن، ایک نظم و ضبط جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اسلامی عبادات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ خالص ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص رہتی ہیں، ان میں اللہ کے سوا کسی کی پرستش کا ادنا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اب پرستش کہتے ہیں عبادت کرنا، ادنا یعنی معمولی سا، شائبہ یعنی شک، معمولی سا بھی شک۔ اسی لیے اسلام میں بادشاہ، والدین اور دوسرے بزرگوں کے سامنے جھکنا اور رکوع کرنا یا ان کے نام پر قربانی دینا اور دیگر تمام رسمی آداب ممنوع ہیں، یعنی منع قرار دیا گیا ہے، جن سے غیر اللہ کی پرستش کی بو آتی ہیں۔ اب غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس سب کی بات ہو رہی ہے۔ غیر اللہ میں انسان آ جاتے ہیں، حیوان، چرند پرند، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان سب کو غیر اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جو ہے وہ، کسی اور کے آگے جھکنا، کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، وہ منع قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے عبادات کے لیے ایسی خارجی شرط کوئی نہیں لگائی جس کا اصل عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو، اسی لیے یہاں نہ مسجدوں میں اگربتی جلانے کی ضرورت ہے، نہ عبادت کے وقت تصویروں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی خاص رنگ یا خاص قسم کا لباس پہننے کی پابندی ہے۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح مذہبی پیشواؤں کو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ نہیں بنایا گیا۔ اب مذہبی پیشواؤں سے کیا مطلب ہے؟ مذہب کہتے ہیں دین کو، اور پیشوا کہتے ہیں لیڈر کو، رہنما کو، یعنی گائیڈ کرنے والا۔ تو مذہبی پیشواؤں سے مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کو دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں سے مراد مذہب کی رہنمائی کرنے والے افراد، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم دیتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کا رستہ دکھاتے ہیں۔ اب مذہبی پیشواؤں، اس لائن کا مطلب ہو گیا
کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی انسان اور اللہ کے درمیان جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی پرابلم شیئر کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اس کو ذریعہ بنا کے اللہ سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کہا ہے کہ انسان ڈائریکٹ جو ہے وہ مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی انسان کو بیچ میں لاؤ اور اسے کہو کہ میرے لیے اللہ سے یہ دعا کرو۔ یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے، ہر شخص براہ راست اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو سکتا ہے۔ عبادتیں ہر پاک جگہ پر ادا ہو سکتی ہیں۔ عبادت کے لیے صرف جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور لباس کا، اور آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کے آپ اللہ کے آگے دعا کر سکتے ہیں۔ مذہبی پیشواؤں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو دین کی تعلیمات سکھاتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب تم ان کو وسیلہ بنا کے مجھ سے دعائیں مانگو، یعنی ان کے ذریعے ان کو بیچ میں انوالو کرو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ یہ ساری رسمیں جو ہیں یہ دیگر مذاہب جو ہیں ہندو مت، بدھ مت اور عیسائیت، یہ جو مذہب ہے ان کے اندر اس طرح کے جو ہیں یہ کام کیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں ایسا کوئی مشکل قانون نہیں ہے جو کہ انسان اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ بنے۔ اسلامی عبادات میں افراط و تفرید کا شائبہ تک نہیں۔ اب افراط و تفرید کا مطلب ہوتا ہے، افراد کہتے ہیں کم، نہ زیادہ، اور تفرید یا نہ کم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادتیں دی ہیں نا ان میں اعتدال ہے، ان میں میانہ روی ہے، یعنی کہ انسان کو ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی اتنی سنتے ہیں، اتنی فرض ہیں، آپ وہ مکمل کرتے ہیں، اور اس کے جتنی بھی رکعات ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، آپ ان کو ادا کرتے ہیں۔ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس کو 15 منٹ لگ گئے، زیادہ سے زیادہ 10 15 20 منٹ لگ گئے، حد اس کے آگے جو ہے آپ کو نہیں کہا گیا کہ اب آپ اگر نماز پڑھنے بیٹھے ہو تو بس بیٹھے ہی رہو، پڑھنے بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی رہو، کھانا پینا بھول جاؤ، یہ دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ساری من گھڑت چیزیں ہیں یہ دوسرے مذاہب میں ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں انسان کو دی ہیں ان کا ایک مخصوص وقت ہے، اور ان کے مخصوص جو ہیں واجبات ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد انسان اپنی نارمل لائف میں، ڈیلی روٹین میں دوبارہ سے بزی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے۔ اسلامی عبادات میں افراط و تفرید کا شائبہ تک نہیں ہے، ان میں اعتدال و میانہ روی کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان میں نہ تو بدھ مت اور عیسائیت کی طرح نفس کشی ہے، ترک دنیا اور سخت قسم کی ریاضتیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی مشرکانہ طرز پر عبادات میں لہو لعب کی اجازت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے اسلام، یہ ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر انسان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں انسان کو دی ہیں ان کا ایک مخصوص وقت ہے، اور ان کے مخصوص جو ہیں وہ واجبات ہیں جن کو آپ ادا کرتے تو آپ کی عبادت ہو جاتی ہے، یعنی جو عبادت کا طریقہ ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی جان لو، نہ ہی خون خرابے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی دنیا کو جو ہے آپ بالکل دنیا سے کٹ آف ہو کے رہ جاؤ، اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہندو مذہب جو ہے، عیسائیت کا جو مذہب ہے، بدھ مت جو ہے، اس طرح کے جو مذہب ہیں ان میں اس طرح کی جو ہے نا مشکل چیزیں ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، جو دین اسلام ہے اس کو بہت ہی سمپل اور آسان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت میں آپ کو، انسان کو یہ نہیں کہا کہ اس میں خون بہانا پڑے گا، اس میں جان لینی پڑے گی، اس میں یہ کرنا پڑے گا، ساری دنیا سے کٹ آف ہونا پڑے گا۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی بھی قرآن میں اور کسی بھی احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بندوں کے اوپر جو ہے نا وہ جبر اور زبردستی نہیں کی ہے۔ سو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آج اس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس تھی۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔